آج کے ڈان کا ایک ایڈیٹوریل ہے جس کو ہم اینالائز کریں گے، جو ہمارے ایکچول ریڈنگ پرسپیکٹیوز ہیں. جیسے ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ووکیبلری نہیں ڈھونڈتے ہیں، اور گرامر اور کمپوزیشن کو اینالائز کرتے ہیں. تو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. ٹائٹل ہے چینجنگ ٹیون، دھن تبدیل کرنا. اب کیا دھن ہے اور کون تبدیل کر رہا؟ یہ ایک ایڈیٹوریل میں آلموسٹ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، پہلا سینٹنس جو آپ کو آپ کے ٹائٹل کو انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ ایڈیٹوریل میں ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں. اور نیچے جو پیراگرافس ہوتے ہیں وہ چھوٹے پیراگرافس ہوتے ہیں، منی پیراگرافس ہوتے ہیں، آئیڈیاز کے بھی سب آئیڈیاز ہوتے ہیں ان میں. تو سمجھتے ہیں کہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں. آفٹر اباؤٹ اے ویک آف ریمورس triggered by the blowback over his chief of staff's controversial statement, it appears that Imran Khan is back to complaining about the establishment to the establishment. اپنے چیف آف اسٹاف کے متنازع بیان پر دھچکے کی وجہ سے تقریباً ایک ہفتے کے پچھتاؤ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ کی شکایت کرنے پر واپس آ گئے ہیں. اب کچھ ورڈز ہیں اس میں، جیسے ریمورس ہے. ریمورس کا مطلب ہے پچھتاوا. ریمورس ٹریگر کا مطلب ہے حرکت میں لانا، یا جو ایک کبھی کبھار پستل ہوتا ہے اس کے لیے ہم اس کا جو ٹریگر دباتے ہیں اس کو بھی ہم ٹریگر کہتے ہیں. اور بلو بیک کا مطلب ہے کہ غیر متوقع سیاسی جھٹکا جو ان انٹینشنل ہو، یعنی جس کے بارے میں سوچا یا پلان نہ کیا ہو. دیٹ یہاں پہ دو کلاسز کو کنیکٹ کر رہا، تو دیٹ کے ساتھ ہم سینٹنس کی جو فیٹ ہے وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا کمپلیکس سینٹنس ہے. اور دوسری بات کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان از بیک ٹو کمپلیننگ اباؤٹ دا اسٹیبلشمنٹ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ. ٹو کمپلیننگ یا ٹو کمپلین، موسٹلی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ٹو کے بعد ہم جو ورب یوز کرتے ہیں وہ فرسٹ فارم میں ہوتی ہے، یعنی ہمارا جو انفینیٹیو ورب ہوتا ہے جس کو ہم انفینیٹیو کہتے ہیں، ٹو کے ساتھ وہ فرسٹ فارم میں ہوتی ہے. یعنی جیسے ٹو کمپلین، ٹو رائٹ، ٹو ریڈ، ٹو گو، ٹو فلائی. اور ٹو کے ساتھ ہارڈلی اور ریئرلی ہم کسی جیرنڈ کو یوز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو ٹو کمپلیننگ یہاں پہ جیرنڈ ہے. جیرنڈ آپ کو پتہ ہے ایز اے سبجیکٹ بھی یوز ہوتا ہے، اور جیرنڈ آپ کو پتہ ہے ایز این آبجیکٹ بھی یوز ہوتا ہے سینٹینس میں. تو عمران خان از بیک ٹو کمپلیننگ، یہاں پہ جیرنڈ ایز این آبجیکٹ ہے، تو اسی لیے ٹو کے ساتھ ہم کمپلیننگ کو دیکھ رہے ہیں. In a Thursday speech, the former Prime Minister regretted that the powers that be had allowed crooks to return to power despite knowing about the corruption his political opponents had allegedly been involved in. جمعرات کی ایک تقریر میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے افسوس کا اظہار کیا کہ جن طاقتوں نے بدماشوں کو اقتدار میں واپس آنے دیا، اس کے باوجود کہ ان کے سیاسی مخالفین مبین طور پر بدعنوانی میں ملوث ہیں. یعنی وہ عمران خان کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یا کبھی کبھار ایک ورڈ یوز کرتے ہیں عمران خان، نیوٹرلز. تو نیوٹرلز نے جن پولیٹیشنز کو پاور میں لایا وہ جانتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں، اور ان کی کرپشن کی داستانز نیوٹرلز کے پاس بھی ہیں. It may not be news, but it was still disturbing to hear from the horse's mouth that the country's intelligence apparatus would feed the Prime Minister information on politicians and their alleged corruption, and that the accountability apparatus was used for political engineering. یہ خبر نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی خبر تھی. کیوں؟ کیونکہ گھوڑے کے منہ سے یہ سن کر پریشان ہو کہ ملک کا انٹیلیجنس اپیریٹس وزیر اعظم کو سیاستدانوں اور ان کی مبینہ بدعنوانی کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا، اور یہ احتساب کا آلہ سیاست انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب ایک ایڈیم ہے اس میں، دی ہارسز ماؤتھ. ہارسز ماؤتھ ایک بڑا منہ یا اسپ منہ بھی کہتے ہیں، اس کی اردو ٹرانسلیشن یہی ہے. مگر جو ایڈیم ہوتا، جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے ایکچولی وہ اپنے ورڈ سے بالکل برعکس ہوتی ہے، علیحدہ ہوتی ہے. تو ہارسز ماؤتھ کا مطلب ہے کہ
وہ بات جو ایکچولی آپ نے جہاں سے سنی ہو اس بات کا وہی ایک ریفرنس ہو. Mr. Khan suggested that his much hyped anti-corruption drive ultimately failed because the National Accountability Bureau was being managed during his tenure by a helping hand, who would, in Mr. Khan's words, press the accelerator or take hands off whenever it suited them. مسٹر عمران خان نے مشورہ دیا کہ ان کی انسداد بدعنوانی کی بہت زیادہ مہم جوئی بالآخر ناکام ہو گئی کیونکہ قومی احتساب بیورو ان کے دور میں مدد کرنے والے ہاتھ کے ذریعے منظم کیا جا رہا تھا، یعنی نیب کو کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا، اور جو مسٹر خان کے الفاظ میں ایکسلریٹر کو دبائیں تو نیب کام کرے اور جب وہ ہاتھ اٹھائیں تو نیب رک جائے. ہاتھ باندھنا. سابق وزیر اعظم نے کہا کہ نئے مقدمات بند کرنے سے قاصر ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ایسا نہیں ہونے دیا. عمران خان's Thursday speech presents a strange worldview. It appears that he still wants those he now disparagingly calls neutrals to continue to interfere in domestic politics rather than see them detached completely from the legislative and judicial apparatus. مسٹر خان کی جمعرات کی تقریر ایک عجیب عالمی منظر پیش کرتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ غیر جانبدار کہتے ہیں وہ ملکی سیاست میں مداخلت جاری رکھیں بجائے اس کے کہ وہ قانون سازی اور عدالتی آلات سے مکمل طور پر الگ ہو جائیں. کچھ ورڈز ہیں اس میں جیسے ڈسپیرنجنگلی کا مطلب ہے بدنام کرنا، اور جیسے یہاں پہ ڈیٹیچ ہے، ڈیٹیچ مینس الگ کرنا. باقی تو لیجسلیٹو اینڈ جوڈیشل کا آپ کو پتہ ہے. If so, is one to understand that he has learned nothing from the folly of his over-reliance on his former benefactors or perpetuating his tenure. اگر ایسا ہے تو کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنے دور کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے سابقہ محسنوں پر حد سے زیادہ انحصار کرنے کی حماقت سے کچھ نہیں سیکھا. Surely he should have understood by experience that any power that is not answerable to people has no compulsion to act on any will but its own. یقیناً اس تجربے سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ کوئی بھی طاقت جو عوام کے سامنے جوابدہ نہ ہو اسے اپنی مرضی کے سوا کوئی اور مجبوری نہیں ہوتی.